جب ہمیں کسی بھی چیز کا خوف ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نقصان دے گا یا وہ ہمیں پریشان کرے گا یا یہ کام کیسے ہوگا، ہم کیا کریں، اور کتنے ہی معاملات ہوتے ہیں جن میں ہم اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں کہ یہاں ہمارا کوئی زور نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی مالی مشکل ہو سکتی ہے، کسی بچے کی شادی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لوگوں کی باتیں ہو سکتی ہیں. ہمارے تو یہی مسائل ہیں نا بڑے بڑے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل تو بہت بڑے تھے. تو جو بھی معاملہ ہو، جس میں بھی ہم اپنے آپ کو بے اختیار اور مجبور اور بے کس پاتے ہوں، تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں کمزور ہوں، لوگوں کا سہارا کمزور ہے، کیونکہ بعض اوقات جن لوگوں پر ہم توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ خود انسان کمزور ہوتے ہیں. خود اپنے ہی عزیز، قریبی، دوست، رشتہ دار، بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ کام آ نہیں سکتے. بعض اوقات کچھ چیزوں میں تو وہ مدد کر سکتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری کون دور کر سکتا ہے؟ سارے پیارے پاس کھڑے ہو کے دکھ تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے. ایسے موقع پر اگر انسان یہ سوچے اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اسی کی ملکیت ہے، یہ جتنی دوائیں ہیں، یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ علاج کے طریقے ہیں، جو کچھ بھی ہے سبھی کچھ اس کا ہے. اگر اس کا اذن ہو جائے، وہ راضی ہو جائے تو ہر چیز فائدہ دے سکتی، اور اگر اس کا اذن نہیں تو کوئی بھی کام نہیں آ سکتا. نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی دوا، نہ کوئی ہسپتال، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اس لیے انسان کو ہر معاملے میں اصل بھروسہ اور توکل اور اعتماد اللہ ہی کی ذات پر کرنا چاہیے کہ کرنا اس نے ہے، کیونکہ ہر کام کا مکمل اختیار رکھنے والا وہ ہے. باقی انسانوں کو اس نے لمیٹڈ اختیار دے رکھا ہے، اور وہ اختیار بھی جب کام کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہے. 2-3 سال پہلے انگلینڈ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک خاتون سے ملاقات ہوئی. وہ بھی بڑھاپے میں، شدید بڑھاپے میں، اور بیمار بھی، اور وہ بھی اکیلی رہتی تھی. ان کی بیٹی بھی کچھ دور رہتی تھی کہ ہاں وہ آ جاتی ہے دن میں، دیکھ کے چلی جاتی ہے. تو یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. پچھلے دنوں درس میں کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر جو بوڑھے لوگ ہیں بہت مشکل ہے ان کی زندگی. تو تفصیل بتانے لگی کہ کہتی ہے میں نے والنٹیئر کیا تھا ایک کسی آرگنائزیشن کے ساتھ. تو وہ پہلے ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں کہ ان کے پاس کیسے جانا ہے اور ان سے کیا باتیں کرنی ہے اور ان کے ساتھ کس طرح کی ڈیلنگ کرنی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ ہماری ڈیوٹی بھی لگتی ہے تو صرف 6 مہینے کا ٹائم ان کو ملتا ہے، کیونکہ کلائنٹس اتنے زیادہ ہیں، اتنے لوگ ہیں کہ جن کو اور کچھ نہیں، صرف کمپنی چاہیے تھوڑی دیر کہ کوئی روز ان کو وزٹ کر لے اور ان کا حال چال پوچھ لے اور یہ دیکھ لے کہ دوا کھائی ہے یا نہیں کھائی. کیونکہ وہ بعض اوقات ایک وقت میں ایک ڈوز کی وجہ 2 ڈوز لے لیتے ہیں کیونکہ ذہن کام نہیں کرتا، کبھی دوا کھانا ہی بھول جاتے ہیں، کبھی اور کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں. یعنی میں تو اتنی ڈیٹیل بتا ہی نہیں سکتی کہ جو اتنی تکلیف دہ باتیں تھی کہ لوگ صرف کسی کی شکل دیکھنے اور کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کرنے کے لیے بھی ترستے ہیں. اور ایسا نہیں کہ ان کے بچے نہیں ہوتے، بچے ہوتے ہیں لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے. ایسی کبھی بھی تنہائی ہو انسان کو یا کبھی بھی ایسی کوئی کیفیت ہو تو پناہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا. آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ جن کے ساتھ آپ کچھ دیر گزارے، کیونکہ انسان جو ہے نا ان سے ہر انسان کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے. اکیلا کوئی نہیں رہ سکتا. اکیلا رہنا جو ہے نا انسان کے لیے ایک عذاب کی قسم. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ چاہے کسی سے کوئی ناراضگی نہ ہو، کوئی بھی ناراضگی نہ ہو، لیکن اگر کوئی کچھ دن منہ نہ دکھائے نا تو خواہ کی ناراضگی بننے لگتی. شیطان ایسے ایسے وسوسے دل میں ڈالنے لگتا ہے. تو کسی بھی قسم کی تنہائی، بعض اوقات لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے کچھ لوگ تنہا ہوتے ہیں، ایسے میں بھی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ایسی کنٹینٹمنٹ اللہ آپ کو دے گا، ایسا اطمینان، ایسا سکون کہ
آپ کا دل چاہے گا کہ میں اکیلے ہوں تو اللہ کا ذکر کروں، اکیلے ہوں تو اس کے لیے تمہیں اپنا کچھ پڑھوں، کچھ نماز پڑھوں، یعنی پھر آپ کی عبادت میں ایک حلاوت پیدا ہونے لگے گی. وہ تنہائی آپ اپنے رب کے ساتھ جب گزاریں گے تو اس میں ایک لذت پیدا ہو جائے گی، اس میں ایک خوشی پیدا ہو جائے گی. تو یہ جو لوگوں کا اعراض ہے اور لوگوں کی طرف سے جو توجہ کا نہ ہونا ہے، تو اس کا حل بھی یہی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اسی طرح اگر کوئی چیز غم زدہ کرے، آپ دکھی ہوں، اس وقت بھی انسان اللہ ہی پر بھروسہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، بعض گھروں میں یہ عادت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع کیا کہ اگر 3 لوگ بیٹھے تو 2 سرگوشیاں نہ کریں، اشاروں سے آپس میں باتیں نہ کریں، چپکے چپکے باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ چیز دوسروں کو غمگین کرتی ہے. تو ایسے میں بھی انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ اگرچہ بڑے کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو جب منافقوں سے خطرہ ہوتا تھا یا وہ آپس میں اس قسم کی باتیں کرتے تھے تو مسلمانوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ یہ ہمارے خلاف کوئی سازشیں کرتے، وہ کرتے بھی تھے وہ راتوں کو جمع ہو کر. تو ایسی صورت میں کسی بھی لیول پر اگر یہ چیز انسان کو غمگین کرتی ہے کہ دوسرے لوگ مجھے اپنے مشورے میں شامل نہیں کرتے، میری بات کا جواب نہیں دیتے یا مجھے شریک نہیں کرتے اپنی گفتگو میں، یعنی وہی پھر بات دوبارہ آ جاتی ہے آئسولیشن کی اور تنہائی کی اور لیفٹ آؤٹ فیل کرنے کی، غمگین ہونے کی. تو ایسے میں بھی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اسی طرح بعض اوقات انسان کو کچھ توہمات ہو جاتے ہیں یا انسان کو کسی چیز سے برا شگون لیتا ہے، انسان کے اندر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اگرچہ اسلام میں بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، لیکن کبھی ایسی فیلنگ انسان کے اندر آ ہی جاتی. تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تمہیں کسی کے بارے میں سوء ظن ہو جائے تو اس کی چھان بین نہ کرو. جب تم کسی سے حسد کرنے لگو، یعنی دل میں اگر ایسی کوئی بات آ جائے تو ظلم نہ کرو، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو. اور جب تمہیں اپنے کسی کام کے بارے میں بدشگونی ہو جائے تو اپنے کام کو جاری رکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو. ہمارے معاشرے میں تو خیر طرح طرح کے توہمات ہیں، وہ کالی بلی رسہ کاٹ گئی یا اور چیزوں سے لوگ برا شگون لیتے ہیں. ایسی صورت میں جب کسی بھی چیز پر شیطان دل میں یہ ڈالے نا کہ اب یہ ہو گیا تو اب یہ تمہارا کام نہیں ہونا، اس نے نہ کر دیا اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو کام کرتے چلے جائیں، کام نہیں روکیں. کبھی انسان کہتے ہیں اس کی نظر لگ گئی ہے، فلاں ہو گیا فلاں، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرے اور اللہ پر بھروسہ. اسی طرح جب کسی کی طرف سے یہ شک اور اندیشہ ہو کہ یہ نقصان دے گا، مجھے نقصان کا اندیشہ ہو، اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ. کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ان سے کہو اگر ہمیں کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھی، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب کوئی اذیت دے اس وقت بھی حسبی اللہ کہیں. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَّعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. کافر اور منافقوں کا کہنا مت مانیے، ان کی اظہار رسانی کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ ہی ہر چیز کا نگہبان. پھر اسی طرح اگر کوئی آپ پر الزام لگاتا ہے اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا دفاع کرے گا. اصل میں یہ چھوٹی چھوٹی یہ ساری سچویشن کسی نہ کسی درجے پر ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں ہمیں، لیکن اس وقت ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب کریں کیا، پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہوتی ہے ہماری، جیسے کوئی بزنس ڈیل ہے یا ویسے کوئی کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو آپ رکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کام کے لیے ہائر کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی انسان ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے بعض اوقات کہ میں رکھوں کہ نہ رکھوں، پتہ نہیں یہ صحیح کام کرے گا کہ نہیں کرے گا. خاص طور پر اگر
کوئی شخص یعنی آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے جس کو آپ پوری طرح جانتے بھی نہیں ہیں، ایسے تمام موقعوں پر اور ایسے تمام معاملات میں بھی انسان اپنے آپ کو ٹینشن، پریشانی، غم، حزن سے بچانے کے لیے، بے فکر کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرے اور ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرے.